السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں ہم جانیں گے ہندوستان کے حالات کے سلسلے میں اور ملک بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کرناٹک میں حجاب کے سلسلے میں کیا کچھ اپڈیٹ نیا سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیموگا میں کل ہوئے ہنگامے کے بعد وہاں کے کیا حالات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش ہمیشہ کی طرح کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ خبریں آپ کو کیسے لگتی ہیں۔ گائے کے نام پر کب تک مسلمانوں کا قتل ہوتا رہے گا؟ دراصل یہ سوال ہے جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ سمستی پور بہار سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے بعد کئی سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ دراصل گزشتہ دنوں خلیل عالم رضوی کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ خلیل کو لین دین کے معاملے میں قتل کیا گیا ہے، لیکن ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر پوسٹ کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل لین دین کی وجہ سے نہیں بلکہ گائے کے نام پر کیا گیا ہے۔ وپل کمار کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 4 ملزمین کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ قتل کے بعد لاش کو جلا دیا گیا تھا اور پھر آدھی جلی ہوئی لاش کو کلیان پور تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں وہاں ندی کے کنارے اسے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، اسے آپ ضرور دیکھ لیں۔ گائے ماتا کو کون کون کاٹتا ہے؟ چوکسیما میں۔ زور سے بول۔ چوکسیما میں۔ چوکسیما میں کون؟ نام کیا ہے؟ کیسا فقیر سب ہے وہ سب کاٹتا ہے۔ کیا تم کھایا ہوا گائے کے گوشت؟ کھایا ہوا ہے؟ بولنا۔ ہاں ہاں ہاں۔ کیا ابھی تک کتنا کھایا ہے؟ کیا کلو تک؟ کیا جلدی بتاؤ۔ چوکسیما میں کاٹتا ہے اور کہیں نہیں کاٹتا۔ اور چل سے رے نہیں بھیا، جانکاری نہیں بھیا۔ پھر چپ چل۔ شیموگا میں کل ہوئے ہنگامے کے بعد آج حالات قابو میں ہیں۔ اس معاملے میں مزید اپڈیٹ یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ اب تک کل 12 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ 3 نوجوانوں نے کل خود سپردگی کی تھی، اور اب پولیس کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور جتنے لوگ قتل میں ملوث ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو امداد فراہم کی ہیں ان کی بھی گرفتاری کی جائے گی۔ تاہم علاقے میں دفعہ 144 نافذ ہے، اسکول کالجز بند ہیں۔ ویسے پولیس سے کہا گیا ہے کہ بے گناہوں کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس پر کس طرح عمل ہوتا ہے اور آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جس طرح کے حالات گزشتہ روز بنے اور جس طرح اس کی آخری رسومات کے لیے جلوس کی شکل میں اسے لے جانے کی اجازت دی گئی، اس پر بھی کرناٹک حکومت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت نے اس معاملے سے خود کو الگ کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے، لیکن قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کی نجی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا گیا ہے۔ شیموگا کے کئی علاقوں میں گزشتہ روز بجرنگ دل کے کارکن گھس آئے تھے اور انہوں نے پتھر بازی کی اور گھروں کو نقصان پہنچایا۔ اس معاملے میں کئی لوگ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں شیموگا کے آزاد نگر علاقے میں بجرنگ دل کارکنان نے زبردستی وہاں ہنگامہ کر کے پتھراؤ کیا۔ قریب آدھے گھنٹے تک بتایا جا رہا ہے کہ پتھر بازی ہوئی، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس اس دوران خاموش تماشائی بنی رہی۔ پھر علاقے کے کچھ ہی مسلم نوجوانوں نے ہی وہاں کے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے مورچہ کھولا، تو پھر بجرنگی گنڈے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ خواتین نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ پولیس موقع پر نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ وہیں اس معاملے میں سیاست بھی خوب ہوتی دکھ رہی ہے، اور جو مسلم گنڈاس والا جو بیان کیس ایشورپا نے دیا تھا، کہا جا رہا ہے کہ اسی بیان نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا اور اسی وجہ سے وہاں تشدد برپا ہوا۔ ویسے پہلے ہی سے ان کے زعفرانی جھنڈے والے بیان کو لے کر ان کے استعفے کا مطالبہ ہو ہی رہا تھا، اور اب کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ اس نوجوان کا قتل بھی ایشورپا کی ہی سازش کا نتیجہ ہے، چونکہ وہ پہلے سے ہی مصیبت میں تھے، اس لیے اس نے ایسی حرکت کی ہے جس سے کہ استعفے کے لیے ان پر دباؤ نہ ڈالا جا سکے، ایسا کانگریس رہنما بی کے ہری پرساد کا کہنا ہے۔ وہی کانگریس لیڈر ڈی کے شیو کمار نے بھی ایشورپا کی گرفتاری کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتھراؤ کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اسے ایشورپا کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے پولیس کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ پولیس کو خاکی وردی اتار کر زعفرانی لباس
پہن لینا چاہیے۔ ویسے دوسری جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ بھی ایشورپا پر الزام عائد کر رہی ہیں کہ انہی کے بھڑکاؤ بھاشن کی وجہ سے ہی وہاں تشدد برپا ہوا اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ جو مسلمانوں کی نجی املاک کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا انہیں ہرجانہ ادا کرے۔ وہیں تیجسوی سوریا کا ایک ٹویٹ بھی گردش کر رہا ہے جس میں وہ سی مخالف مظاہرین کی جائیداد ضبط کرنے کا مطالبہ حکومت سے کر رہے تھے۔ وہیں اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جس طرح کے بھگوا غنڈوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی کے لیے بھی انہیں حکومت سے اپیل کرنی چاہیے۔ ایسے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے ٹویٹ کو پھر سے ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے۔ وہی کرناٹک میں حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عدالت میں عرضی داخل کرنے والی ایک لڑکی کے والد کے ریسٹورانٹ پر پتھراؤ کیا گیا ہے اور اس کے بھائی پر حملہ کیا گیا ہے، جسے اب اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ قریباً 50 لوگوں کے ایک ہجوم نے مبینہ طور پر بسم اللہ ہوٹل جو کہ اس لڑکی کے والد کا ہے اس پر پتھراؤ کیا، جس کا تعلق جو ہے شفا کے والد حیدر علی سے ہے، جو کہ کالج کی ان لڑکیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے کلاس روم میں حجاب پہننے کی اجازت نہ ملنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ حملہ آوروں نے ریسٹورانٹ کی کھڑکیوں کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ خود طالبہ نے اڈپی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے بھائی پر صرف اس لیے حملہ کیا گیا کیونکہ میں اپنے حجاب کے حق کے لیے کھڑی ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ ان ہندوتوادی سنگھ پریوار کا اگلا نشانہ آخر کون ہوگا۔ کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے بھی اب دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ جو اس کے گھر والوں پر ہوا ہے، ہوٹل پر ہوا ہے، وہ سنگھ پریوار کے غنڈوں کے ہجوم نہیں کیا تھا اور پولیس سے انہوں نے کارروائی کی مانگ کی ہے۔ کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے تناظر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اسکول کے ڈریس کوڈ کو قبول کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالآخر یہ طے کرنا ہے کہ ملک آئین پر چلے گا یا خواہشات پر۔ میری ویکتیگت مانیتا تب تک ہی رہتی ہے جب عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ ایک بار عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر مجھے بھی اس کو سویکار کرنا چاہیے، سب نے اس کو سویکار، پرنتو میں ویکتیگت روپ سے مانتا ہوں کہ اسکول کے ڈریس کوڈ اور اسکول کے یونیفارم کے حساب سے ہی سبھی بچوں نے وہاں پڑھائی لکھائی۔ ویسے حجاب تنازع پر عدالت میں سماعت جاری ہی ہے اور حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ فیصلے کو چیلنج کرنے والے یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ حجاب پہننا ایک ضروری مذہبی عمل۔ وہی کل ہی ہائی کورٹ سے حکومت نے کہا تھا کہ انہوں نے حجاب پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن یہ ایک ضروری مذہبی عمل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس پر ہائی کورٹ نے سوال کیا تھا کہ اگر انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ حجاب پہن کر لڑکیاں آ سکتی ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ اس طرح کا سوال کل ہائی کورٹ نے کیا تھا، لیکن کل پھر سماعت ملتوی ہوئی اور آج پھر دوپہر اس معاملے میں سماعت ہونے والی ہے۔ اور تو جو کچھ اپڈیٹ اس سلسلے میں آئے گا وہ آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں آپ ہماری ویڈیوز میں بھی، اگلے آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے طالبات کو خاصی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور باحجاب طالبات کو ابھی تک کیمپس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا کافی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ کئی لڑکیاں اب وہ کالجز نہیں آ رہی ہیں، حجاب کا وہ مطالبہ کر رہی ہیں اور وہ عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہیں آج ایک اور تصویر سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جونیئر کالج کے شعبہ کامرس سے تعلق رکھنے والی 4 طالبات وہ گیٹ کے باہر ہی پہنچ کر انٹرنل مارکس کے لیے تیار کیے گئے اسائنمنٹ اپنے پروفیسر کے حوالے کر رہی ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اب تک اس معاملے کا کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہیں آ پایا ہے۔ وہیں کولکتہ میں طلبہ رہنما انیس خان کا بہیمانہ قتل کیا گیا تھا، جس کے خلاف کولکتہ کے سڑکوں پر عالیہ یونیورسٹی کے طالب علموں کی جانب سے لگاتار مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انیس خان نے کچھ دنوں قبل ہی تھانے کو تحریری طور پر آگاہ کیا تھا کہ مقامی ترنمول کانگریس کے لیڈران انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی، جس کے بعد یہ انیس خان کے گھر پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد بھی پولیس نے ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا تھا، جس کے بعد کچھ دنوں قبل ان کا قتل کر دیا گیا۔ ایسی باتیں سامنے آئی۔ وہیں مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اعلان کیا ہے کہ طالب علم رہنما انیس خان کی موت کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم 15 دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ بتا دیں کہ خان کو جمعے کو ہاوڑہ ضلع میں اپنے گھر میں ہی وہ مردہ پائے گئے تھے۔ ان کے اہل خانہ نے الزام لگایا
لگایا تھا کہ پولیس کی وردی پہنے کچھ لوگ ان کے گھر میں گھس آئے اور خان کو 3 منزلہ عمارت سے پھینک کر اس کا بے دردی سے قتل کر دیا تھا، حالانکہ پولیس اس دعوے کی تردید کرتی آ رہی ہے۔ وہیں جو کچھ یو پی انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی رہنما بیان بازی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، ہندوؤں کو اکسا رہے ہیں، اور طرح طرح کے بیانات ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی کلپس جو ہیں وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھی اور ان کو اشتعال دلانے کی کوشش سے صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے اتر پردیش انتخابات کے حوالے سے میڈیا سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ اتر پردیش کے حالیہ انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بی جے پی یو پی میں پچھڑ چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی مسلسل اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے یو پی انتخابات کا رخ ہندو مسلمان کر دیا جائے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے اور جس سے ان کو کامیابی نہیں مل رہی، اس لیے بی جے پی کے رہنماؤں میں بوکھلاہٹ ہے۔ مولانا نے کہا کہ ایسے حالات میں ملک کے مسلمانوں اور خاص طور پر اتر پردیش کے مسلمانوں کو انتہائی سمجھداری اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح وہ ماحول کو ہم لوگوں کی توجہ کو اصلی مسائل کی طرف سے ہٹا کر اور ہندو مسلم و ہندوتوا کی طرف لائیں، اس میں وہ بالکل ناکام ہو رہے ہیں، اور آپ بہت اچھی امید رکھیے کہ وہ اب کامیاب نہیں ہوں۔ اس میں ہمارے شعور و سمجھداری کی بہت ضرورت ہے۔ یو پی کے مسلمانوں نے اور ملک کے مسلمانوں نے، خاص طور پر یو پی کے مسلمانوں نے اس وقت ایک بڑی شعور اور سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے چپی سادھ رکھی۔ ناظرین اب عالمی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعودی حکام نے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے ایک انسدادی تجارتی پردہ پوشی مہم تیز کر دی ہے۔ سعودی شہریوں کے نام سے چلنے والے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے مصنوعی ذہانت کا اب سہارا لیا جا رہا ہے۔ ترجمان وزارت تجارت عبدالرحمان الحسین ماضی میں تجارتی پردہ پوشی کا پتہ لگانے کے لیے تفتیشی دوروں اور رپورٹوں پر انحصار کرتے تھے، اس کے باوجود قانون کی خلاف ورزی جاری تھی، تاہم اب ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ اب مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا کی مدد سے انسداد تجارتی پردہ پوشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت تجارت نے 2021 کے دوران تجارتی پردہ پوشی کے 851 کیسز پکڑے تھے، جنہیں پبلک پروزیکیوشن کی جانب بھیج دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ تجارتی پردہ پوشی کی کڑی سزائیں مقرر ہیں، 5 برس تک قید ہو سکتی ہے، جبکہ 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے، جبکہ غیر قانونی اثاثوں کی ضبطی بھی اس میں شامل ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران روس نے اعلان کیا ہے کہ روس مشرقی یوکرین کے 2 الگ الگ علاقوں کی آزادی کو تسلیم کرے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں واقع روسی زبان بولنے والے کے دونوں علاقوں کو بطور آزاد ریاستیں تسلیم کیا جائے گا۔ روس کے اس اقدام سے یوکرین کی مغربی حمایت یافتہ حکومت کے ساتھ ممکنہ طور پر تباہ کن جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر 65 منٹ کے خطاب میں ولادیمیر پوتن نے سابق سوویت ہمسائے کو ناکام ریاست اور مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور بار بار کہا کہ یہ بنیادی طور پر روس کا حصہ ہے۔ خطاب کے فوراً بعد سرکاری ٹیلی ویژن پر ولادیمیر پوتن کو کرملن میں باغی رہنماؤں کے ساتھ کرملن میں معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ماسکو کی جانب سے باغیوں کے زیر اقتدار علاقے تسلیم کرنے سے علیحدگی پسند تنازع میں امن لانے کا منصوبہ اب ختم ہو گیا ہے۔ امن منصوبہ ماسکو کے یوکرین کے علاقے کریمیا کے الحاق کے بعد 2014 سے شروع ہوا تھا، جس میں 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روسی مداخلت کے بعد یوکرین کو اپنے علاقے کے ایک بڑے حصے کا نقصان بھی قبول کرنا پڑے گا یا اپنے سے بہت زیادہ طاقتور پڑوس کے خلاف مسلح تصادم کا سامنا کرنا ہوگا۔ روس کی اس اقدام کی مغرب نے فوری مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اسے یوکرین کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔